بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صدق الله العظيم. محترم و مکرم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترتیب وار ہماری ترتیب چلی آ رہی ہے اور یہاں تک پہنچے ہم کہ والبعث بعد الموت، ساتواں عقیدہ بعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانا ہے، اور قیامت کے دن کے کچھ جو واقعات وہاں پیش آئیں گے ان کا تذکرہ کر رہے تھے، اور من جملہ حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث آپ نے فرمایا کہ سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 قسم کے آدمی ایسے ہوں گے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کے عرش کے سائے کے اندر ان کو جگہ نصیب ہوگی، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی وہاں سایہ نہیں ہوگا۔ اور ان 7 آدمیوں کو ذکر کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام عادل، جو انصاف کرنے والا ذمہ دار ہو، شاب نشأ فی عبادت ربہ، دوسرے نمبر پر وہ جوان کہ جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت کے اندر گزاری ہو، تیسرا رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ شخص کہ جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہو، لٹکا ہوا ہو، اس کے ساتھ مسجد کے ساتھ اس کا تعلق ہو۔ چوتھے نمبر پر فرمایا رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، کہ وہ شخص کہ وہ مرد کہ جس کو کسی ذات و منصب والی اور جمال والی عورت نے اس کو بلایا ہو، اور اس کے علاوہ اس نے کہا ہو کہ انی اخاف اللہ، میں سے ڈرتا ہوں۔ اور اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے کہ وہ عورت کہ جس کو صاحب جمال شخص نے اور مالدار اور نسب والے کسی مرد نے بلایا ہو اور اس نے کہا ہو کہ انی اخاف اللہ، کہ میں اللہ سے ڈرتی ہوں۔ 5ویں نمبر پر وہ رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، وہ 2 شخص کہ وہ آپس کے اندر پیار محبت اسی وجہ سے کرتے ہوں، تعلق اسی وجہ سے رکھتے ہوں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہوگا، وہ اسی وجہ سے اکٹھے ہوتے ہیں، اور اللہ کی مرضی کی وجہ سے اور اللہ کی خوشی کی وجہ سے، اللہ کو خوش رکھنے کے لیے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کا دیکھ بھال کرتے ہیں، اور اللہ کی خوشی کے لیے وہ ایک دوسرے سے علیحدہ ہوتے ہیں، دور ہوتے ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد کہ جتنی بھی اس کے اعمال ہیں، افعال ہیں، جو کچھ بھی اقوال ہیں، وہ ہر کام اللہ کی خوشنودی ہی کے لیے کرتا ہو، یہ نہ دیکھتا ہو کہ لوگ مجھے اس کے بارے میں کیا کہیں گے، یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں کرتا ہو، یا لوگوں کے دکھلاوے کے لیے نہیں کرتا، لوگوں سے واہ واہ حاصل کرنے کے لیے نہیں کرتا، بلکہ اس لیے کرتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہوگا، چاہے لوگ میرے یہ اعمال دیکھیں یا نہ دیکھیں، لوگ میری اس کے اوپر تعریف کریں یا لوگ میری اس کے اوپر تعریف نہ کریں،
بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ انسان کے دل کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ اگر یہ میں کام کروں گا تو ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں وہ میرے بارے میں اچھا کہیں گے، اور کہیں گے کہ یہ اچھا آدمی ہے، ہر ایک کی بیمار پرسی کرتا ہے، ہر ایک کے پاس جا کر اس کی غمخواری کرتا ہے، جب کوئی موقع ہوتا ہے تو اس تمام موقع کے اوپر حاضری ہو دیتا ہے، کسی کی تعزیت کے لیے جاتا ہے تو وہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو وہ لوگوں کی خوشی کے لیے یہ کام نہیں کرتا، وہ اس لیے کرتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا، کیونکہ میں لوگوں کی دیکھ بھال کر رہا ہوں، یا لوگوں کی مدد کر رہا ہوں، یا لوگوں کو صدقہ خیرات دے رہا ہوں، میرا رب راضی ہوگا۔ تو جو کچھ بھی عمل کرتا ہے، گھر کے اندر جو اعمال ہیں، گھر کے اندر جو کام ہے، وہ اس لیے کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ شوہر کی طرف سے مجھے ڈانٹ پڑے گی، یا اگر اس طرح نہیں کیا تو بیوی ناراض ہو جائے گی، بیوی کی ناراضگی یا شوہر کی جو ڈانٹ ہے اس کی فکر کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس وجہ سے وہ کرتا ہے کہ میں اگر اپنے شوہر کی خدمت کروں گی تو میرا رب اس سے راضی ہوگا۔ شوہر تو راضی ہوگا ہی ہوگا، لیکن میرا مقصد سب سے پہلے میرے رب کو راضی کرنا ہے۔ اور شوہر یہ کرتا ہے کہ اگر میں نے بیوی کے لیے یہ کام کیے یا بیوی کی اس طرح کی خدمت کی تو میرا رب راضی ہوگا، بیوی خوش ہوگی صحیح وہ اپنی جگہ پر، لیکن میرا مقصد سب سے پہلے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور پھر بیوی تو خود بخود راضی ہو جائے گی۔ اسی طرح میں بچوں کے اوپر دیکھ بھال کرتا ہوں، ان کی تربیت کرتا ہوں، اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ کل وہ میرے کام آئیں گے، وہ تو کام آئیں گے صحیح، لیکن اول میرا مقصد، سب سے پہلا میرا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میرا یہ حق بنتا ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، ذمہ داری کو پورا کروں تو اللہ رب العزت خوش ہوں گے، اللہ میرے جان میں، میرے مال میں، میرے اولاد کے اندر برکت نصیب کریں گے۔ اللہ کی خوشنودی کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں۔ تو جو بھی انسان اعمال کرتا ہے، اپنے پڑوسی ہیں ان کے ساتھ، دونوں سائڈ کے پڑوسی، ان کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرتا ہوں۔ پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ویسے بھی حدیث پاک میں آتا ہے، اس کی بڑی ترغیب آئی ہے، لیکن میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا رب راضی ہو جائے گا کہ ایک پڑوسی ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا مسلمان نہ ہو، دونوں صورتوں کے اندر وہ آپ کا پڑوسی ہے، اور اس پڑوسی کا دیکھ بھال کرنا میرا رب اس سے راضی ہو جائے گا۔ آخر وہ انسان ہے، اگرچہ مسلمان نہیں ہے، آخر وہ انسان ہے، اور ہر انسان کی ایز اے ہیومن بینگ، ہر انسان کی دیکھ بھال کرنا، اس کی خیر خبر لینا، اس کے اوپر ہمدردی کرنا، اس کے لیے اس کے آؤٹ آف دا وے، تو اس کے لیے اس کی خدمت کرنا، یہ ہر مسلمان کی ایک ذمہ داری ہے۔ تو میں اس لیے اس شخص کی خدمت کرتا ہوں یا اس کا دیکھ بھال کرتا ہوں، وہ اپنے گھر کے اندر نہیں ہوتا تو میں دیکھتا ہوں کہ اس کے گھر کے اندر چور چکار وغیرہ نہیں آتی، اس کی سیفٹی سیکیورٹی ہوتی ہے، اس لیے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے کہ اپنے نیبروں کی، اپنے پڑوسیوں کی، اپنے محلے والوں کی دیکھ بھال کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو میں اگر ان کی دیکھ بھال کروں گا، اللہ رب العزت خوش ہوں گے، اور میرے اوپر اللہ کا رحم ہوگا، میرے ساتھ اس کا کرم ہوگا۔ تو یہ اس قسم کے لوگوں کو تو اللہ رب العزت اس قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے کے اندر جگہ نصیب فرمائیں گے۔ تو فرمایا کہ رجلان تحابا فی اللہ، وہ دو شخص کہ وہ آپس کے اندر پیار، محبت، الفت، آپس کے اندر لگاؤ، آپس کے اندر ملاقاتیں، آپس ایک دوسرے سے جدا ہونا، یعنی جو بھی وہ کام کرتے ہوں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہوگا۔ تو اللہ کی رضا کے لیے جو شخص انسان اعمال کرتا رہتا ہے تو فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے عرش کے سائے کے اندر اس کو بھی جگہ نصیب فرمائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد چھٹے نمبر پر فرمایا کہ رجل تصدق بصدقۃ، وہ شخص کہ جب وہ کوئی صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، اللہ کے واسطے کوئی کام کرتا ہے، یہ تمام ایک ہی لفظ ہے۔ صدقہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک صدقہ نافلہ، ایک واجبہ۔ تو نافلہ جو ہے اس کی بات کر رہا ہوں، تو یہ صدقہ جو ہوتا ہے، یہ جو صدقہ، تو صدقہ ہو یا لوگ اس کو خیرات کہہ دیتے ہیں، یا اللہ واسطے ہم یہ پیسہ دیتے ہیں، یہ کپڑا دیتے ہیں، یہ کام دیتے ہیں، یا میں یہ للہ فی اللہ دے رہا ہوں، تو یہ تمام جو نام ہیں، یہ تمام کے تمام نام مختلف نام ہیں، لیکن مقصد ایک ہی ہوتا ہے۔ ایسے کرتے ہیں۔ اس چھٹی قسم کو ہم نے شروع کیا ہے، بریک کی طرف جاتے ہیں، اس کے بعد واپس آ کر اس کے اوپر تھوڑی سی تفصیل عرض کریں گے، اور اتنی دیر میں اگر آپ کی کالیں بھی آئی تو آپ کی جو کالیں ہیں ان کو بھی آنسر کریں گے۔ لیکن اس طرح کرتے ہیں، فی الحال بریک کی طرف جاتے ہیں، اور لیکن بریک سے جانے سے پہلے یہ دوبارہ عرض کرتے جاؤں کہ صدقہ
چاہے خیرات ہو، للہ ہو، فی اللہ ہو، فی سبیل اللہ ہو، یہ تمام کے تمام نام ایک ہی قسم کے ہوتے ہیں اور اس کا مقصد اللہ کے واسطے دینا۔ اور جیسے اگلے سیشن کے اندر عرض کروں گا کہ صدقہ جو للہ قسم کا ہوتا ہے یہ ہر آدمی کے اوپر ہوتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہو، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ پرندہ درندہ ہو، ان تمام کے اوپر صدقات لگتے ہیں۔ بریک کی طرف جاتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں انشاءاللہ۔